گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے ماں آئی ہے، ماں نے آ کے دیکھا ہے بھئی یہ کام ہے، ٹھیک ہے، اماں جی نے اگر ایک لفظ بول دیا نا تو اب بیٹے جی کو برداشت نہیں۔ اچھا اگر بیٹے نے برداشت کر لیا تو بیٹی کو برداشت نہیں، اگر بیٹی کو برداشت ہو گیا نا تو اب جو اس کی نند ہے یعنی کہ جو اس شوہر کی اس بھائی کی بہن ہے اس کو برداشت نہیں۔ اور ہوتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھائی ہے بہن ہے بڑی پیار محبت ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی جب بڑے ہو کے شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو اتنا برداشت نہیں ہوتا کہ یار میرا بھائی اپنے گھر میں خوش کیوں، میری بہن اپنے گھر میں خوش کیوں، یعنی آپس میں لوگ جل جل کے صحیح باتیں مار رہے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک دو نہیں، کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، افواہ رجال سے پتہ چلتے ہیں۔ اور یار کیا ہوا اس کے گھر کو بھی بڑا اچھا گھر تھا، ہنسنا مسکراتا گھر تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ کچھ نہیں، بس ہوا یہ ہے کہ جناب اس نے اس کے گھر میں جا کے بات کی تو بہن کا گھر خراب ہو گیا، بہن نے بھائی کے گھر آ کے بات کی تو بھائی کا گھر خراب ہو گیا۔ کبھی بھی زندگی میں اصول بنا لو یار، زندگی میں اصول بنا لو، کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے نہ تو کوئی بات نہ کیا کرو۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ میں شوہر ہوں تو بیوی مجھے کہتی ہے تو میرا حق بنتا ہے پہلے میں جا کے ماں کو بھی پوچھوں بھئی تو بتا اماں جی آپ بتائیے کہ آپ کے اس بارے میں کیا کیا باتیں ہوئی، جب دونوں کی پتہ چلے گی نا تو اتنی دیر میں دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اچھا اگر بہن آ کے بتاتی ہے بھائی کو کہ بھئی میرے گھر والے نے میرے ساتھ یہ کیا تو بھائی کو یہ نہیں چاہیے کلیشن کو نکالے تو نکل پڑے، ہاں جی آجا 4:30 تو 4:30 کو لا کے رہ تو ایک مہینے بعد آندہ پہنے ان کو کمان دا چکر بنا میں کینی تیرے بچے پالا اودو بڑا بھننے کا مان گیا تیرے تو بڑا جی میں ہے ہی کوئی نہیں، آجا آجا کوئی نہیں ایسی پال لیں گے 4:30 کو لا جا۔ تو کہیں بہنہ بھی اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس طرح ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، کہیں بہنہ بھی انجدیاں ہوندین کو انہوں نے بڑھا دا کر وسطہ نصیب نہیں ہوئی۔ میں کی مانوں میں جانتا ہوں بہنیں بڑی پیار کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے اس چیز کا تجربہ میری ایک ہی بہن ہے تو جتنا وہ پیار محبت کرتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ بہن کتنی جان نشاور کرتی ہے بھائی پہ۔ لیکن جب لوگوں سے کچھ واقعات ہمیں معلوم ہوتے ہیں نا، ایک نہیں کئی واقعات ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ بہن آتی ہے جناب 2 دن کے لیے بھائی کے گھر آئی، بھائی کے گھر سو جواڑا لگا کے نا جناب اماں کو اس کے خلاف، ابا کو اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، چل بہنہ گھر جا رہی ہے، وہ اللہ کے بندی تیری شادی کی، تجھے اپنے گھر بھیجا، تجھے عزت دی، آگے تو جھگڑے کروا کے جا رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں ان کو بھی تھوڑے سا خیال رکھنا چاہیے جو ایک طرف بات سن کے نا معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہی بنتا ہے نا، وہ چودھری صاحب فلانا کام ہو گیا، اچھا چلو جی پا لیو لمبے، شامی چودھری صاحب نے پتہ چلے ایک گل ہے ہی نہیں، چلو جی معاف کر دیو۔ فیکٹری دے مالک وہ جی مشین دے تاکے نا لے کے گھر جا رہا سا جی، انہیں چلو جی کٹ دیو باہر، وہ پتہ چلے تیجے دن دفتر دے ٹیبل تھلو نکل آئے نے، انہوں فیکٹری دا مالک چکر نہ انج دا کاریگر لبنا ہے تو آ جا آندہ میں کیوں آواں چوری دا نظام لایا جے۔ یہ ساری چیزاں کی نہیں یار، ساڑھا روزگار خراب ہویا، ساڑھا گربار خراب ہویا، ساڑھیا محبتہ خراب ہویا، ساڑھیا عقیدتہ خراب ہویا، ساڑھا پیار خراب ہویا، ساڑھے معمولات خراب ہوئے۔ ساری وجہ کی ہے اسا فٹافٹ ایک دی سن کے تے کم کر چھڑنے دوجے نو کدی سنے ہی نہیں، تے ایک دی سن کے اپنی ہر چیز تباہ کر کے تے اسیاں نے لو جی میں بڑا چنگا کارنامہ کیتا نہ یا زندگی ہے کتنی تھوڑی سی ہے تو کیوں نہ محبتیں پھیلا کے چلے جا۔ نفرتیں کتنی ہیں، کتنی نفرتیں، بھئی سگی بیٹی ماں کے خلاف ہو جاتی ہے، یہ میں جانتا ہوں، سگی بیٹی ماں کے خلاف ہو جاتی ہے، سگا بیٹا باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کو مان نہیں رہا، بہن بھائی کی دشمن بنی بیٹھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یار۔ کب تک آؤں نہ بڑی نفرتیں پھیل گئی ہیں، اب نیت کرو معاشرے میں محبت پھیلائیں، مرنا تو ہے یا نہ تو کم از کم محبت پھیلا کے مرو یار۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اگر کسی کا کوئی ناراض ہے نا تو اس کو راضی کر لینا چاہیے، اور ایسے معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جن سے میرا اور تیرا گھر خراب ہو۔ مالک کائنات ہمیں ان چیزوں سے یار محفوظ رکھے۔ حقیقی معنوں میں کہتا ہوں جو شادی شدہ ان کو اس چیز کا تجربہ ہوگا، اگر گھر کے اندر مرد کو ذرا برابر ذہنی سکون نہ ملے تو اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے زندگی جہنم بن گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ یار وہ میرے آگے بولے۔ مثال کے طور پہ ادھر کو بندہ آئے، میں اس کو جناب سناتا جاؤں صحیح، اس کو پونا گھنٹہ میں رگڑوں، آخر وہ بولے گا تو صحیح نہیں ہے۔
پھٹے گا تو صحیح نا، جب پھٹے گا تو سب تباہ کرے گا. لیکن یہی ہے کہ بندہ ایک دفعہ غلطی ہو جاتی چل چھوڑ دے یار، دوسری ہو گئی چل چھوڑ دے، ہے تو میرا ہی ہے نا یار، یہ ایسا کہہ کے سینے سے لگا لیا کرو. رب کریم مجھے آپ کو یہ معاملات سمجھ کے ان کو اپنے گھر بار سنوار کے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین میں تھے اور ایک لشکر گیا، اور لشکر نے جا کے نا ایک قبیلے کے اوپر حملہ کیا تو سارے قبیلے کی مرد عورتیں بچے جتنے بچے تھے نا، بقیہ جو مرے وہ مر گئے، جتنے بچے تھے نا ان کو قیدی بنا کے جناب مکہ کے اندر آ گئے. جہاں بھی پڑاؤ تھا لشکر کا پڑاؤ وہاں پہ رکا. اب جہاں پہ پڑاؤ رکا گیا تو ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ایسا کرو مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، میں جا کے محمد سے بات کروں گی. وہ لوگ کہنے لگے بھئی تو کون ہے جس کی بات میرے اور تیرے نبی سنیں گے، جس کی بات سید الانبیاء سنیں گے. وہ نوجوان لڑکی کہنے لگے مجھے ایک دفعہ لے تو جاؤ، اگر وہاں جا کے دیکھ لینا کہ محمد میری بات سنتا یا نہیں سنتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نوجوان لڑکی کو ہم لے کے مدینے میں گئے. جب مدینہ طیبہ میں گئے تو سرکار اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے، تو وہ نوجوان لڑکی آئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ رکھیے گا، میرے سرکار نے فرمایا بتا بھی کیا بات کرنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں ہے. تو کریم آقا نے فرمایا نا میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے. توجہ منظر سمجھیے گا، سرکار فرماتا ہے پہچانا نہیں ہے. تو سرکار کو وہ عورت کہتی ہے کہ میں محمد تیری بہن سیما ہوں، میں حلیمہ کی بیٹی اور تیری بہن سیما ہوں. تو میرے سرکار کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اتار کے نیچے بچھائی اور کہا کہ بہنا یہاں بیٹھ جا، اور اب جتنی باتیں سناتی چلی جائے گی محمد سنتا بھی جائے گا، ان پہ عمل بھی کرتا چلا جائے. اچھا ایک تو یہ منظر آیا، اور ایک اور چیز ہے کہ جب کوئی قیدی ہو کے آ جاتے ہیں نا تو یا تو قیدی کو مار دیا جاتا ہے یا اس کا جزیہ لیا جاتا ہے، فدیہ لیا جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے. جب قیدی بن کے سارے آئے تھے نا تو سرکار علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھے، گپ شپ کوئی ساری باتیں ہوئی. تو سرکار نے فرمایا کہ بہن آج کیسے یاد کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لشکر والوں نے میرے قبیلے پہ حملہ کیا تو انہوں نے نا ہمارے قبیلے کے لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا. تو سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن کے قبیلے کے جتنے لوگ قید ہوئے ہیں نا ان کو چھوڑ دو. توجہ ان کو چھوڑ دو. جب ان کو چھوڑا گیا، جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ بہن اٹھ کے جانے لگی. تو سرکار نے فرمایا کہ سیما اگر تو چاہتی ہے تو آج کے بعد میرے پاس ہی ادھر رک بائی کے پاس، اور اگر تو چاہتی ہے تو اپنے گھر واپس لوٹ جا. انہیں کہا سرکار میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو 3 لونڈیاں دو، اس کو 3 غلام دو، اس کو 3 اونٹ دو، اس کو اور کھانے پینے کا سامان دو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سنت بتا دی اور قیامت تلک کے لیے طریقہ بتا دیا کہ جب بہن گھر آتی ہے تو اس کو ایسے نہیں بھیجا کرتے، اس کو ایسے گھر سے نہیں بھیجا کرتے، بلکہ بہن آئی محبت کرنے والی ہو تو تیرے گھر آ جائے تو اس کو خالی دامن نہ لٹانا بلکہ اس کو تحفے دے کے لٹانا. پھر سرکار فرماتے ہیں میں چلتا چلتا سیما کے ساتھ باہر آیا اور پھر سینے لگا کے اپنی بہن کو الوداع کیا اور ہمیں سکھا دیا کہ لوگوں اگر عزت مل جائے، مرتبہ مل جائے، مقام مل جائے، دولت مل جائے تو بہن کو بھول نہ جانا جو تیرے لیے راتوں کو دعا کرتی ہے، وہ ماں کے بعد تیری بہن ہوا کرتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا، بہن بھی تو وہ کام کرے نا بھائی، اس کو جاتے تحفہ دے کے بھیجے. بہن انہوں نے کام نہ کرے تے آنکھیں ویر صاحب کو جو مینو ہی کرے تے پھر تو ویر دا رشتہ لبن کر لی گئی ہیں. اور تو ویر جی میں تیرے سیڑے سجانے نے تے ہون سیڑا سجا لے تو ہون کو منجی سجانی ہے. اے بھی تے گل ہے نا یار. بہن بھی انج دا کردار رکھے کہ بھائی واقعی انہوں ہار پوائے، انہوں گلے لائے، سینے لائے تو انہوں پھر آکے کہ بہنا واقعی تو بہن ان دا کردار ادا کیتا ہے. کیوں؟ اساں وڈیا کو سنے آئے کہ جیڑی وڈی بہن ہوندی ہے ماں دی طرح ہوندی ہے تے وڈا بڑا پیو دی طرح ہوندا ہے. تے ہن وڈی بہن دشمن بن جائے تے وڈا پڑا دشمن بن جائے تے پھر آکھے جی انج دے معاملات ہو جان تے پھر ہاتھ جوڑ کے آنے کبھی ہن تھوڑا جا تھلے آؤ، تساں بھی ایک پیر اڈے تو تھلے لاؤ تے اسی انہوں تھوڑا تکا لانے ہیں تاکہ آپس میں محبتاں وڑاؤ. محبتاں بن گئیاں تے صحیح گلے تہاڈا گھر جڑا برباد بھی ہوندا پیا ہے نا، رب اینو خوشیاں تے اینو برکتاں تے اینو رحمتاں دا نزول عطا کرے. بہن بڑی محبت کرنے والی ہوندی ہے.
بہن تو ود کوئی اور محبت کرنے والا بندہ نظر نہیں آنا ماں باپ تو لال، لیکن اس بہن دا رتبہ بھی بڑا ہے تے اس بہن دا مقام بھی بڑا ہے تے بعض دفعہ ہوندا ہے کہ اساں بہن دے نال او سلوک نہیں کردے کہ جڑا سانو کرن دا حق ہوندا۔ انہیں ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی دے کول آئی، توجہ رکھیا دے، آگے تے شام دا ویلا تے بڑی پریشان حالت دے نال بھائی دے کول بیٹھی تے انہیں آکھا بہن خیر کی گل ہے تے آکھن لگی کہ ویرا میرے کول اصل چ پیسے کوئی نہیں تے میں بڑی پریشان ہاں تے میں سوچ کے نا تیرے در تے آئیاں تے مینوں کچھ پیسے ادھار دے دے۔ ان پیو دا نا پتر بھی کول بیٹھے چنا کہ جا پترا پیسے لے کے آ، وہ پیسے لے کے آیا، ان بہن نو پیسے دیتے تے بہن اپنے گھر جا رہی ہے۔ اچھا بہن جو ہی دروازوں باہر نکل گئی نا تے پیو نے رونا شروع کر دیتا۔ ان جس گھڑی پیو رویا نا تے پتر آندا ابا اگر جو پیسے دے کے رونا سی تے پیسے نہ دیندا، پیسے کیوں دیتے نہیں تے ہن جے دے چھڈے نہیں تے رونا کیوں ہوئے؟ وہ آندا پترا میں پیسے دے کے نہیں روندا بلکہ میں رو اس گل تے رہیا ہاں کہ میری بہن نو پیسے دی لوڑ سی تے مینوں ویر نو پتہ کوئی نہیں چلیا۔ مینوں پتہ کیوں نہیں چلیا کہ میری بہن مفلس ہو گئی ہے، میری بہن غریب ہو گئی ہے، مینوں پتہ کیوں نہیں چلیا؟ آندا میں رو اس گل تے رہیا ہاں کہ جنہیں ہر گھڑی میرے واسطے دعاواں کیتیاں اج اونوں لوڑ پے گئی تے اج میں اودے گھر پہنچ نہ سکیا۔ اے گل ازما کے تک لو یار، جڑی راتاں نوں اٹھ کے دعا کرے او ساڈی بہن ہوندی ہے، جڑی سانو 7 بسم اللہ کر کے کھڑائے، جڑی 7 بسم اللہ کر کے ساڈے واسطے دعا کرے، جڑی ساڈے واسطے ہمیشہ دروازے کھول کے رکھے، جڑی راتاں نوں دعا کرے اٹھ کے، جڑی ہر گل دے وچ بھائی دی خیر چاہے اونوں ساڈی زبان وچ بہن آندے نے۔ او بہنا اوہی چیز ہے یار کہ جڑی ہر گھڑی پیار دے نال تے ویراں واسطے دعاواں کردیاں نے تے ویراں نوں وی چاہیے کہ انہاں نال اچھا سلوک کرن۔ ایک بڑا کمال کا واقعہ کسی بندے نے لکھا ہے، اس نے کہا رات کو تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا اور ایک بندہ بڑا امیر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، لیکن جب بہت زیادہ امیر ہو گیا نا تو بہن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا، سب چھوڑ دیے، بھائی میرے پاس سب کچھ آ گیا، سٹیٹس بن گیا۔ ایک دن ہوا کیا کہ ایک فیکٹری گئی، اب دوسری پہ کیس ہوا وہ بھی گئی، مٹتا یہاں پہ آ گیا کہ اپنے گھر سے بھی گیا، حتیٰ کہ قرض اتنا ہو گیا کہ سارے معاملات بگڑ گئے، اور جس وجہ سے بھائی نے اپنے مال و دولت کے غرور کی وجہ سے بہنوں کے ساتھ رشتہ توڑا تھا نا، وہی ہوا سب تباہ ہو گیا، اب خود بیمار ہو گیا تو دوائی لے کے آنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے۔ اچھا یہی بات اڑتی افواہ رجال سے اس کی بہن تک پہنچی، جب اس کو پتہ چلا نا بعد عشاء تو اس نے اسی وقت اپنے گھر سے سفر باندھا۔ جب بھائی کے گھر آئی نا تو جوتے ٹوٹے ہوئے پہنے ہوئے تھے اور پھٹا ہوا دوپٹہ اوپر لیا، اور 12 بجے بھائی کے گھر آ گئی نا تو جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے بلا کیا سوچا، کہنے لگا لے اگے ایسی زمانے تو تنگ پیاں تے ایک ہور تو ساڑے کو لا گئی، انہیں بھی لگدا ہن ساڑے کو منگنا ہے۔ اچھا او دیاں بھی نگاہاں بھائی دیاں ترسیاں تے جڑی سمانی گھر سی انہیں بھی آکھیا لے اگے تھوڑیاں مصیبتاں نے ایک ہور آ گئی، سارے تک ایسے نظر دے نہ لینے تے سارے دے نظریہ ہے کہ ہون منگے تے ویرانہ جیسے کہ سارے سے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے نا تے منو آندی ویرا ذرا سائیڈ تے آ کے میری گل تے سنی تے آنا میں سوچا ہون پیسے منگل لگی ہے سائیڈ تے جا کے تے ایتھے مانگ لے تے میں کہا ایتھے میں نے دس کی گالی تے آندہ اسے بہن نے اپنا پرانا جا دوپٹہ جڑا پایا سی نا پھٹیا دوپٹہ او دی گنڈ کھولی تے گنڈ گٹھے لائی تے او دی گنڈ تے بنیا ایک دو سونے دا پیس کڈیا تے آندی ویرا میرے کول پیسے کوئی نہیں تے منو پتہ چلے تنو دوائی دی لوڑ ہے تیرے کول پیسے کوئی نہیں تے انج کر اے میرے گہنے بیچ کے آ جا تے اپنے لیے دعائی لایا میں اپنے کن خالی رکھ سکنیاں لیکن ویر نو بیماری دی حالت وچ نہیں رکھ سکنی۔ انہا جا پیار یار بہنہ کر دیا نے بھائیاں دے نال تے پھر بہنوں پتہ بھی چل جانا کہ میرا بھائی تکلیف اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی رہی تو ساری ان کے تفصیلی واقعہ کسی وقت سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی لے کے گئے نا، جب بھائی سارے چلے گئے، حضرت یعقوب بھی ان کو درخت تک چھوڑ کے آئے، جب چھوڑ کے آئے نا تو پیچھے ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی تھی، سوئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب سوئی نا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرا یوسف تن ہے اور اس کو 11 بھیڑیے کھا رہے ہیں، 11 بھیڑیے اس کے جھپٹ رہے ہیں اور میرا یوسف کبھی چیختا ادھر جاتا ہے کبھی چلاتا یہاں ہو جاتا ہے۔ اور بہن کی فوراً آنکھ کھل گئی اور بھاگتی بھائی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ابا جی میرا یوسف کہاں گیا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹی وہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے۔ تو حضرت زینب کہتی ابا جی میں نے ایک بڑا دردناک خواب دیکھا ہے کہ میرے بھائی یوسف کو بھیڑیے کھا رہے تھے، طریق نہیں
منظر لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی بہن جب اس دن سے حضرت یوسف کو جاتے دیکھا تو اسی درخت کے نیچے کھڑی رہی. جب سورج غروب ہوا پھر کل آ گئی, پھر صبح طلوع ہوا, پھر اسی درخت کے نیچے چلی گئی. 40 سال بہن جاتی رہی آتی رہی. ارے پوچھا کہ یوسف تو چلے گئے, کس کا انتظار کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں کسی دن اگر یوسف آ گیا اسے بہن نظر نہ آئی تو یہ نہ کہے کہ بہن چھوڑ کے چلی گئی, بلکہ یوسف آئے گا تو میں بھاگ کے اسے سینے سے لگا لوں. اچھا یار این انتہا تک اگر محبت ہوئے تو اس محبت تو بعد سانو چاہیے کہ اسی بھی کچھ محبت کریے. تو محبت تائیں ہوندی ہے یار جی دوئی پاسے پولے ہوندے. ایک پاسے تو سا لویا لا چھڑو تو دوجے پاسے آکو جی رون تے او بھی لویا پیچھے آٹ جائے. نہیں یار دعا پاسے نرم کرو, محبتاں پھیلاؤ, عقیدتاں پھیلاؤ. ایک اور بڑی بڑی بیماری ساڑھے معاشرے وچ آ گئی ہے, اور بیماری بلا کی ہے بیانہ تے بیٹیاں دا حق کھانا. حاجی صاحب بیٹھے ماشاءاللہ چوڑے ہو کے اے ماشاءاللہ داڑھی توپی سب کچھ فریش ہو. میں کہا حاجی صاحب کمال ہے, کیا بات ہے, سب حاج گیا ماشاءاللہ بڑے حاج کیتے نے سارا کچھ کیتا. میں حاجی صاحب حرام بھی کھان دے ہو. آنے توبہ کرو مولوی صاحب کی گالے خیر تے ہے نا میں حرام کھاوا. میں کہا ایسا منو لگ دا ہے جی میں تساں حرام کھانا ہوں. نا نا جی کدی کھاتے ہی نہیں. میں پولا جب پوچھا میں حاجی صاحب پہن دا حصہ دیتا جی. نالی حاجی صاحب دے رنگ بھی لال تے جناب توتے بھی اڑ گئے. میں کہا حاجی صاحب دی ویائی جے تے تی دا حصہ انہوں دیتا جے. انہوں مولوی صاحب میں او دا بیاہ کیتا میں انہوں جہیز دیتا. میں کہا جہیز تسی دیتا, انہوں ہنٹان دا حصہ مک گیا. میں کہا پھر تساں دے نہ دیتا, او تے او دا حصہ سی تو لے کے چلی گی. میں تسی کیتا, انہوں جی جہیز میں دیتا. میں کہا تو نہیں دیتا, تو تے او دا حصہ جیڑا سی مال او انہوں دیتا ہے. انہوں نہیں جی پیسے میں لائے تے پھر میں کہا انہوں حصہ بھی دے. اے نالی پولی اسی یار بڑے سونے تے بڑے سوہانے تے بڑے اسی اللہ دے لیک بندے تے ساری عمر بہنوں دا حق کھان دے رہے, ساری عمر دیاں دا حق کھان دے رہے. تے پھر اسی آکے جی اللہ نے سانو بڑا دیتا ہے, اللہ نے بڑی کرنا عمرے تے بھی جانے تے حج تے بھی جانے. میں کہا حاجی صاحب حج عمرے تے جان تو پہلے ذرا ایک باری سوچ لے آجے کہ میں حج تے کر کے آ گیا ہوں, لیکن جڑی گھر ناراض کر کے بٹھائی ہے, جنہوں گھر تکلیفاں دے کے تے حرام دا لقمہ کھا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ او جسم جنت نہیں جا سکتا, جہنم دا حق دار ہے جڑا حرام دے لقمے دے نال پلیا ہو. اج نیت کرو یار اپنی دیاں نوں حصہ داں گے تے اپنی بہناں نوں حصہ داں گے. اگر نہیں دینا تے پھر ایک گل یاد رکھیا جے, اگر تساں اج انہاں جا نہیں نہ دیتا تے خالق کائنات دے حبیب نے فرمایا جنہیں تھوڑی ساری بھی زمین کسے دی دنیا تے رکھ لئی نا, اللہ قیامت دے ہارے 7 زمیناں تے توکو دے گلے وچ ڈالے گا. اج 5 کلو دا وٹا ہاتھ چ پھالی تے 5 سینگا مان ہونی توتے اڑ جاندے نے, رنگ لال ہو جاندا ہے تے اوتھے جے ساری زمین چکنی پے گئی تے کی کراں گے. تے اج کوشش کرو یار بہناں دا حصہ ضرور دو, بیٹیاں دا حصہ ضرور دو, کیوں ساڈے بڑا فیشن جا بن گیا.